ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کی قضاء و قدر ہے، طاعون کا اور وبا کا حکم ہے۔ ان دنوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی ملتی ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور خاص طور پر عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کہ مصیبت زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، کہ یہ لوگ اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے یا عافیت کا سوال نہیں کر رہے۔ مطلب اس میں صاف اشارہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو، آزمائش نازل ہو، حدیث میں لفظ ہے بقوم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوم مبتلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مبتلا کیا ہوا تھا، آزمائش میں ڈالا ہوا تھا، آزمائش تھی ان پر اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ان کو چاہیے جو لوگ بھی آزمائش کے دنوں سے گزر رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ اللہ سے عافیت کا، خیر و عافیت کا سوال کریں، اور یہ سب سے بڑی دعا ہے ان دنوں کی۔ اب جو ہمارے بھائی آج ہر جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چھتوں پر چڑھ چکے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد، جس کسی نے بھی ان کو اس بات پر لگایا ہے اس نے ان کی غلط رہنمائی کی ہے۔ یہ طاعون خلفۂ راشدین کے دور میں بھی آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام تک جو ہے اس طاعون کے اندر شہید ہوئے، اور پھر بعد میں ائمہ محدثین فقہا کے دور میں بھی آیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور اس میں خاص طور پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ 749 میں طاعون آیا تھا، پھر 764 میں طاعون آیا، اور 833 میں بھی طاعون آیا۔ ان تینوں سالوں میں لوگوں نے کیا کیا، دمشق میں طاعون آیا، لوگ جو ہے بڑے چھوٹے سب صحرا میں نکل گئے، اور جیسے بارش کے لیے نکلتے ہیں اس طرح نکلے، اور چیخ چیخ کے اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ حالانکہ ظاہر میں تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ ایسا عمل کیا، اس کے بعد جو ہے طاعون کی وبا کی شدت بڑھ گئی۔ قاہرہ میں طاعون آیا، فرماتے ہیں کہ ابھی تک 40 سے کم ہی شرح اموات تھی۔ جب وہ لوگ صحرا میں نکلے اور اعلان کر دیا کہ 3 دن روزہ رکھو، اس کے بعد کہتے ہیں اسی مہینے کے اندر ہزاروں تعداد سے اوپر چلی گئی شرح اموات۔ اور اس میں توجیہ ایک تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہاں مریض، طاعون اور وبا میں مبتلا مریض جو تھے وہ بھی اور صحت مند سب اکٹھے ہو گئے، اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وبا کے دنوں میں جو مریض ہیں وہ صحت مندوں کے ساتھ اکٹھے نہ ہوں، جیسے کہ حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ صحت مند اونٹوں میں بیمار اونٹوں کو نہ لایا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کورونا وائرس کا، اس میں تو کسی کا کوئی پتہ نہیں، جیسے کہ رپورٹ آ چکی ہیں کہ کسی کا کوئی پتہ نہیں، اور اس میں ایک ہی حل بتایا گیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ لہٰذا اس طرح کے اعمال، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعات کے ذریعے خوش نہیں ہوتا۔ یہ سب بدعات ہیں جو گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذانیں دے رہے ہیں، اجتماعی چیخ و پکار کر رہے ہیں، اجتماعی محفلیں کر رہے ہیں، جیسے ٹی وی پر بیٹھ کر طارق جمیل دعاؤں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ طریقہ سراسر بدعت ہے، اور بدعت جو ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے بدعت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی نافرمانی کے ذریعے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی سیرت میں بالکل بہترین نمونہ ہے کہ ان کے دور میں طاعون آیا، وبا آئی، نہ تو انہوں نے قنوت نازلہ کروائی، نہ انہوں نے باہر نکل کر دعاؤں کی چیخ و پکار کی، نہ اذانیں دیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے پرہیز کریں جو کام سلف نے نہیں کیا، جس کام کا امکان ان کے دور میں موجود تھا اور پھر انہوں نے نہیں کیا، آج ہمارے لیے وہ کام کرنا ہماری دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیوں نہیں کرتے یہ لوگ، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے جس طرح کے دعا عام اس کا حکم ہے۔ انفرادی تہجد کے وقت انفرادی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے اجتماعی دعا مت کریں، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کریں، عافیت کا، خاص طور پر عافیت کا سوال کریں، اللہ سے خیر و عافیت کا سوال کریں۔ اس کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، عافیت کا سوال کریں، عافیت کا سوال کریں، اور بدعات سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو ان دنوں میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کریں اور توحید کا علم سیکھیں، اپنے عقائد کو درست کرنے رجوع کریں۔ یہ وقت اللہ نے دیا کہ اپنے عقیدوں کو، اپنے نظریات کو درست کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توحید کی طرف اور توحید و سنت کی طرف رجوع کرو، صحیح توحید و سنت، چاہے کوئی کسی بھی مسلک کا ہے، اس کے لیے میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، سب کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، علم کی طرف رجوع کریں، سلف صالحین کے منہج کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی طرح یہ جو لوگ مسجدوں کے باہر، جن مسجدوں کو بند کیا گیا ہے احتیاطی تدابیر کے طور پر، اس کے باہر جو ہے صفیں بچھا کر ثواب سمجھ کر جماعتیں کروا رہے ہیں، یہ بھی اللہ سے ڈریں۔ یہ جہالت ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ اس سے بچیں، ان بدعات سے اور ایسی جہالتوں سے بچیں۔ شرعی قواعد کی روشنی میں جو علماء نے فتویٰ دیا ہے اس پر عمل کریں۔ علماء کا یہ فتویٰ ہے، علماء کا یہ موقف ہے ان حالات میں کہ نماز با جماعت کی فرضیت اور جمعہ کی فرضیت اس وقت ساقط ہو چکی ہے۔ اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو اس ہلاکت سے بچانے کے لیے سب پر لازم ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑیں، اپنے گھر کو قرنطینہ کا بنا لے، اور ہر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور مسجدوں میں اذانیں ہوں لیکن اس میں سنت کے مطابق یہ کہا جائے صلو فی الرحال، اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ لہٰذا کسی بھی قسم کے اکٹھ اور اجتماع سے بچیں، چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ یہ شرعی قواعد کی روشنی میں یہی ہمارے لیے واجب ہے، اور یہ کوئی دیندار نہ تو ان قواعد کی، ان تدابیر کی مخالفت کرنا نہ تو کوئی دینداری ہے، نہ کوئی دنیاوی بہادری ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ عافیت فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔